مسجدوں کی تنخواہ دیکھیں اماموں کی، آپ کو پتا چلے گا مسجدوں کے اندر مولویوں کی تنخواہ 6,000 7,000 8,000 10,000۔ میرے بھائیوں کیسے اس کا گھر چل سکتا ہے؟ جب مولویوں کا خون چوسو گے تو سکون کے ساتھ کیسے رہے گا؟ آج مسلمان لڑکا حرام خوری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، رزق حلال کے چکر میں نہیں بلکہ رزق حرام کے چکر میں پڑا ہوا ہے، سوچتا ہے کتنا جلدی کروڑ پتی بن جاؤں، کتنا جلدی لکھ پتی بن جاؤں۔ آئی پیسے کے دل ڈالو، آئی پیسے کے لالچیو، یہ پیسہ تمہیں ذرہ برابر کام نہیں دے گا، اللہ کا جب عذاب آئے گا تو یہ پیسہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ اے مومنو، اے مومنو سنو، اے مسلمانوں سنو، غم نہ کرو۔ یہ پابندیاں لگانے والے، یہ تالا لگانے والے، یہ بلڈوزر چلانے والے، یہ مسجدوں کو اور مدرسوں کے اوپر تالا لگانے والے، ہاں تمہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، حکومت ہم دیں گے، سلطنت ہم دیں گے، کرسی پہ براجمان ہم کریں گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ اس عظیم الشان دو روزہ اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالرحمن فیضی حفظہ اللہ وتولی، قابل احترام ناظم جلسہ حفظہ اللہ وتولی، تشریف فرما اسٹیج پر موقر علماء کرام،
جامعہ اصلاح المسلمین و ام حبیبہ للبنات برہیٹ کے نہایت ہی موقر اراکین حضرات، عزیز طلبہ و طالبات اور برہیٹ اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، آپ کا یہ اس علاقے کا سب سے اعلیٰ پیمانے پہ پروگرام ہونے والا یہ پروگرام ہر سال ہوتا ہے، اور اس سال بھی یہ پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ آج اس کی پہلی شب ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے دیگر خطبہ کو سنا، اور میرے بعد بھی آپ شیخ عبدالغفار سلفی کو بھی سنیں گے، اور کل پھر آپ شیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے شیخ جرجیت سراجی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام کو کل آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس عظیم الشان اجلاس عام سے جو بھی پیغام آپ تک پہنچانے والے کو بھی اور جن تک یہ باتیں پہنچ رہی ہے ان کو سبھی کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اگر دنیا کے اوپر سرسری نظر ڈالیں گے اور غور و فکر کریں گے تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج دنیا کے اندر اکثر و بیشتر خطے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ پابندیاں لگ رہی ہے، تالے لگائے جا رہے ہیں، مسجدوں پر بولڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، اور تو اور اگر آپ مسجد کے علاوہ مدارس کے اوپر بھی نظر دوڑائیں گے تو مسجدوں کے علاوہ مدرسوں کے اوپر بھی پابندی لگ رہی ہے۔ کئی جگہوں پہ آپ نظر دوڑائیے، ہندوستان کے کئی جگہوں پہ لوگوں کی نظر سب سے زیادہ اگر ہے تو مدرسوں کے اوپر ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی پلاننگ بنتی چلی جا رہی ہے اور گہری سازش۔ اور آپ دیکھیے جہاں پہ حکومت کے بڑے بڑے سربراہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ان کی یہاں میٹنگیں اور بار بار اسی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہے کہ مدرسوں کو کس طریقے سے بند کیا جائے۔ ابھی آپ نے باقاعدہ دیکھا کس طریقے سے جو کہ سپریم کورٹ نے جس کو گھوشت کر دیا تھا کہ یہ مسجد ہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو مسجد کو ختم کر کے مندر کا افتتاح 22 جنوری کو ہوا۔ یہ آپ نے دیکھا، کون سے مسلمان اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ مسجد کو ختم کر کے مندر بنایا جائے؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ہم نے مانا، لیکن مسلمان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسوں کو پابندی لگائی جائے، کیونکہ ان سے ہمارا اتنا تعلق ہے، ایمان اس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ جب تک کہ مسجد ہے اور جب تک یہ مدارس زندہ ہیں تب تک اس دنیا کے اندر اسلام باقی ہے۔ آپ جائیے ہندوستان کو چھوڑیے، آپ فلسطین کے سرزمین کے اوپر جائیے، ابھی آپ نے دیکھا کس طریقے سے غزہ کے اوپر کس طریقے سے فلسطین کے اوپر جہاں پہ بیت المقدس موجود ہے، مسجد جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہوئی کتاب و سنت کے روشنی میں، اس مسجد کے اوپر بھی پابندی عائد ہو چکی ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ترس رہے ہیں۔ لوگوں کے لیے چاروں طرف سے پابندیاں لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، کھانا نہیں پہنچ رہا ہے، مسلمان باقاعدہ پریشان حال ہے، اور چاروں طرف سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ اللہ
متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ مسجدوں میں بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسجدوں پہ تالے لگائے جا رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ تو ہے کہاں ہے؟ اے اللہ تیرے ابابیل کہاں گئے جن ابابیلوں نے خانہ کعبہ کو ڈھانے سے روک دیا تھا؟ اے اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ابابیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ اصحاب الفیل کا واقعہ نہیں پڑھا؟ ابابیل نے کس طریقے سے ان ہاتھیوں کے اوپر کنکریاں گرائی اور جس کی وجہ سے وہ تمام کی تمام ہاتھیاں تباہ و برباد ہو کر کے وہ ہاتھی رہ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج مسلمانوں کی زبان سے یہ آواز نکل رہی ہے، حرم شریف کے اندر بھی باقاعدہ نمازوں میں بھی یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہے۔ فجر نماز کے بعد باقاعدہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگی جا رہی، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو اللہ تو محفوظ عطا فرما۔ لیکن پھر بھی ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی ہے، ہماری دعائیں ریجیکٹ کی جا رہی ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سن کیوں نہیں رہا ہے؟ میرے بھائیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیا اللہ ہے؟ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ اللہ ضرور ہے، کیونکہ آج سے پہلے بھی یہ سوالات ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئی، جب مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آئی، جب مسلمانوں کو ستایا گیا، جب مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا، تو مسلمانوں نے باقاعدہ رسول کے ساتھ مل کر کے یہ سوال کیا تھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، اللہ کی مدد تو آئے گی، ہر حال میں آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ تمہارے طرح جھوٹا نہیں ہے۔ تم وعدہ کرتے ہو، وعدہ کی خلافی کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا سچا ہے، اپنے وعدہ کا پکا ہے، اپنے وعدہ کو اللہ تعالیٰ نبھاتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کب کیا ہے؟ اے میرے بندو نحن نرزقکم وإیاہم، اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے اور ہم تمہاری اولاد کو بھی روزی عطا کریں گے، ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں آج بھی پکا ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے پھر بھی اس کو روزی روٹی مل رہا ہے۔ آپ اسی برہیٹ کے ایریے کے اوپر نظر دوڑائیے، بہت سے چوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوٹوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے زناکاریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، شرابیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والا، ایک وقت کی نماز نہ پڑھنے والے کی بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی اس کو روزی روٹی دے رہا ہے، اس کو بھوکا نہیں مار رہا ہے۔ آپ جائیے ریلوے اسٹیشن کے اوپر کبھی نظر دوڑائیے، آپ کلکتہ جائیے، دلی بمبئی کا سفر کیجئے، اسٹیشن کے اوپر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے پاس پیر نہیں، جن کے پاس ہاتھ نہیں، جو دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کتنا روپیہ دیا گیا ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد جائیے دیکھیں پھر اسی طرح وہاں پہ زندہ ہے اور اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، وہاں پھر وہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میرے بندو ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی عطا کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں پکا سچا ہے، قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو یا اللہ کی عبادت نہ کرنے والا ہو، دونوں
کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی فراہم کر رہا ہے، اللہ اپنے بات کے اوپر قائم دائم ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، تم میں سے جو مومن ہیں اس کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور جن لوگوں نے وعملوا الصالحات نیک عمل کیا ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں سلطنت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ دیں گے، ہم تمہیں کرسی پہ براجمان کریں گے۔ ہاں یہ ہمارا صرف جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، وہ جملہ نہیں 15 لاکھ آئے گا تھوڑی ہے، صرف جملہ ہے، خود بولا ہے نا، اللہ کا یہ جملہ نہیں ہے، اللہ نے کر کے دکھایا اور فرمایا اے میرے بندو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم خلیفہ بنائیں گے، ہم حکمرانی دیں گے، ہم بادشاہت دیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی لوگوں کو ہم نے حکمراں بنایا ہے، ہم نے خلیفہ بنایا ہے، ہم نے بادشاہت دی ہے، ہم نے سلطنت دی ہے، ہم نے کرسی پہ براجمان کر رکھا ہے، ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ صرف ہمارا یہ جملہ نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کریں گے۔ اللہ کہتا میرے بندو کب کریں گے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مومنین۔ اے مومنو، اے مومنو سنو، اے مسلمانوں سنو، غم نہ کرو، یہ پابندیاں لگانے والے، یہ تالا لگانے والے، یہ بلڈوزر چلانے والے، یہ مسجدوں کو اور مدرسوں کے پر تالا لگانے والے، ہاں تمہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں حکومت ہم دیں گے، سلطنت ہم دیں گے، کرسی پہ براجمان ہم کریں گے، ان کنتم مومنین، شرط یہ کہ مومن بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، شرط یہ کہ تم نیک عمل کرو، شرط یہ کہ تم اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ سن رہے ہیں آپ؟ غور کیجئے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مدد آئے گی، ضرور اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئی اس دنیا کے اندر، نبی کی دور میں بھی، نبی کے دور میں بھی اللہ کی مدد آئی۔ آپ جنگ بدر کو اٹھائیے اور جنگ بدر کے موقع پہ آپ اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، جنگ بدر کو آپ اٹھائیے، طلباء کو معلوم ہے، طالبات کو معلوم ہے، میرے بھائیوں آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن آپ کی ذہن کو تازہ کرنے کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں، میدان جہاد کے اندر رہے، ہاں لڑائی لڑنے والے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پہ میدان بدر میں محمد رسول اللہ ہے، اور آپ کی نظر جب کفار مکہ کے اوپر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ کفار مکہ کی تعداد 1000 ہے، 1000 کی تعداد، اور ان میں سے آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، بالکل طاقتور ہیں، سب کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، ڈھال ہے، تیر ہے، ساری چیزیں ان کے پاس، سواریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہے۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی مسلمانوں کے اوپر تو آپ نے دیکھا کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، آپ نے دیکھا کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے تو ڈال نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑا ہے، سواری ہے تو کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کوئی دکھنے میں مضبوط ہے تو دکھنے میں کوئی کمزور ہے۔ میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو نبی اکرم سجدے میں گرے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا مانگی، ہاں کہا اللہم
ان تہلک حاذل اصابہ من اہل اسلام لا تربد فی الارض. اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، اے اللہ یہ 300 کی تعداد جو روئی زمین کے اندر ہے، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج مغلوب ہو گئی، آج اس نے شکست پالی، اگر آج ان کو فتح نصیب نہ ہوئی، اگر اس نے شکست کھا لی، پس یہ قوم اگر ہو گئی، یہ 300 کی تعداد اگر ہار جاتی ہے تو اے اللہ لا تربد فی الارض، زمین میں تیرا نام لینے والا نہ ہوگا، زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا، زمین میں اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا، سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ ہوگا. میرے بھائیوں اللہ کی مدد آئی. ہاں قرآن کی آیت اٹھاؤ، اللہ نے اپنے نبی کو رسوا نہ کیا، نبی کو ذلیل نہ کیا، نبی کی بات کو ریجیکٹ نہ کیا، بلکہ نبی نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سن بھی لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین. اے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کی دعا سنی ہے. اور اللہ نے اسی وقت 1000 فرشتوں کے ساتھ نبی کی مدد فرمائی، مومنوں کی مدد فرمائی. اٹھائیے جنگ بدر کے پوری واقعات کو، آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے دوڑا دوڑا کر کے مارا گیا اور کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح ملی. میرے بھائیوں ذرا واقعات کے اوپر نظر دوڑائیے. کیا وجہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی؟ صرف وجہ یہی تھی کہ ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا. ہماری طرح نہیں ایک کپ چائے میں بکنے والا، ہماری طرف نہیں کسی نے ریچارج کر دیا تو اسی کے پیچھے گھومنے والا، ہاں کسی نے کچھ دے دیا تو اسی کا نام لینے والا. ہاں ہماری طرح نہیں کہ 2-4 سال تک شادی ہونے کے بعد بچہ نہ ہو تو بازاروں اور قبروں میں جا کر کے مانگنے والا. ہماری طرح وہ نہیں تھے. میرے بھائی ان کا ایمان تھا اتنا مضبوط، اتنا مضبوط. حضرت بلال کی زندگی کو دیکھو، اتنا مضبوط. گرم میں ریت میں لٹا دیا جایا کرتا تھا اور بڑے بڑے پتھر کو اس کے سینے میں رکھ دیا جاتا تھا اور بلال سے کہا جاتا تھا اے بلال اللہ کا انکار کر، اے بلال اللہ کا انکار کر. آپ نے بلال کا واقعہ سنا ہوگا، ایسے موقع میں بھی بلال کہا کرتے تھے حد حد حد. میرے بھائیوں یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اے میری بہنوں تم بھی آئی ہو، تم نے وہ واقعہ بھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنا ہوگا. آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، جلسوں میں آنے کے بعد بھی ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا ہے. جب تک کہ ہم لپسٹک لگا کر کے جلسوں میں نہ گھومیں، جب تک کہ ہم جلسوں کے اندر میک اپ کر کے نہ جلسوں میں گھومیں، جب تک کہ ہم اپنا چہرہ نہ دکھائیں تو جلسہ جانے کا کیا فائدہ ہے. میرے بھائیوں جلسوں میں بھی اپنے ایمان کو نہ بچانے والی ہو، ذرا حضرت سمیہ کا بھی واقعہ کبھی سن لیا کرو، کبھی سمیہ کا واقعہ بھی پڑھ لیا کرو. جب حضرت سمیہ کو ابو جہل نے باندھا، ابو جہل نے پکڑا اور سامنے اس کے بیٹے اور اس کے شوہر عمار اور یاسر دونوں کو باندھ دیا اور دونوں کو ننگے کر دیا. دونوں کے دونوں جوان ہیں، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، شوہر بھی سامنے موجود ہے اور سمیہ ایک لڑکی ہے. ظاہر سی بات ہے لڑکی کتنے مضبوط ہوا کرتی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن حضرت سمیہ کی ایمان کی اس جذبے کو ذرا دیکھو. سلام ہو حضرت سمیہ کے اوپر. میرے بھائیوں ابو جہل نے 1000 کوشش کی اور ابو جہل نے سمیہ کی ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی. بیٹا کو ننگا کیا ہے، سمیہ اسلام کا انکار کر. باپ کو ننگا کیا ہے، سمیہ انکار کر. نہیں اچھا آئی سمیہ تمہیں بھی ہم ننگا کر دیں گے، کوئی بات نہیں، اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. کر جو بھی کرنا ہے کر. آئی ابو جہل اپنی پیاس بجھا لے، اپنے دل کی بھڑاس نکال لے، کتنا تو کرنا چاہتا کر لے، جو بھی چاہتا کر. سمیہ کو پھر اسی ابو جہل نے ننگا کیا.
کپڑا اتارا, بالکل ننگا کر دیا. اب ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ اگر تو انکار اب بھی نہیں کرے گی تو یاد رکھنا ہم تجھے اتنا ذلیل کریں گے, تیرے شوہر کو بھی ماریں گے, تیرے بیٹے کو بھی ماریں گے, اور ہم تجھے بیچ میں چیر دیں گے اگر تو نے اسلام کا انکار نہ کیا, اگر تم نے ایمان کا سودا نہیں کیا تو ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. میری بہنوں اور پرہیز کی عورتوں سنو, ایمان دیکھیے, ایمان ایک عورت کا ایمان اتنا مضبوط. غور کریے, اس نے کہا اے ابو جہل جو کرنا ہے کر. ابو جہل نے باقاعدہ 2 جانور کو لایا, اونٹنی یا گھوڑی کو یا گھوڑا کو, پچھم اور پورب کی طرف دونوں کا رخ کر دیا. سمیہ کے ایک پیر کو ایک جانور سے باندھا اور دوسرے پیر کو دوسرے جانور سے باندھا. ایک کا چہرہ, ایک کا رخ پچھم کی طرف ہے تو دوسرے کا رخ پورب کی طرف ہے, یعنی دونوں الگ الگ سمتوں کے اندر موجود ہیں. اور ابو جہل کہتا ہے انکار کرتا ہے کہ نہیں, ورنہ تو پاٹ میں تجھے چیر دیا جائے گا. ایمان کا جذبہ دیکھو کتنا ایمان مضبوط تھا میرے بھائیوں, ایک لڑکی کا ایمان اتنا مضبوط. ابو جہل سے اسی موقع پہ کہتی ہے اے ابو جہل جو بھی کرنا ہے کر, ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کر, ہم دنیا سے اتنا زیادہ محبت نہیں کرتے. یہ دنیا تو چند سالہ زندگی ہے, مرنے کی بعد کی زندگی اصل زندگی ہے. ہم دوسری زندگی کی تیاری کر رہے ہیں, آج نہیں تو کل مرنا ہے. اے ابو جہل کافر مرد بن کر کے تو ہم نہیں مریں گے, ہم مومن کی حالت میں مرنا گوارا کر سکتے ہیں, کافر کی حالت میں نہیں. تم ہم نے کتنوں بھی آرام دے دو, لیکن اے ابو جہل ہم اسلام کا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ابو جہل کو غصہ آیا اور ابو جہل نے دونوں جانوروں کو کھدیڑنے کا حکم دے دیا. دونوں جانور الگ الگ سمتوں میں نکلے, بھاگے دوڑے, اور اسی دوران سمیہ 2 پاٹ میں چیر دی گئی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, پھر بھی سمیہ نے اسلام کا انکار نہیں کیا. اتنا ایمان مضبوط تھا, تب ان کی دعائیں سنی گئی. آج ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے اتنا ایمان مضبوط. بچہ پیدا ہوا, دھاگا باندھ دیا, تعویذ باندھ دیا, فلاں مولوی کا تعویذ ہے ٹھیک ہو جائے گا. ارے اتنا ہی اس کے اندر پاور ہے, اسی مولوی کو بیٹھا, اسی مولوی کو پہنا. فلاں مولوی کا تعویذ ہے, فلاں بابا کا تعویذ ہے, دھاگا ہے, فلاں جگہ سے یہ کالا دھاگا لایا گیا ہے, اس کو باندھ لو, کسی ڈائن کی نظر نہیں لگے گی, کسی بھوت کی نظر نہیں پڑے گی, کوئی تمہیں ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے. اچھا غور کرو میرے بھائیوں, اور ہمارے سماج کے اندر آپ نے لوگوں کو بھی ایسا دیکھا ہوگا اور ایسا پایا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے بیٹوں کے گلے میں تعویذ باندھ دیتے ہیں, دھاگا باندھ دیتے ہیں, اور عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے کی حفاظت کرے گا, یعنی اس دھاگے کی وجہ سے بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اب ذرا غور کرو, جو اللہ رحم مادر میں اس بچے کی 9 مہینے تک حفاظت کر سکتا ہے, کیا وہ اللہ بچہ کو رحم مادر سے نکلنے کے بعد, پیدا ہونے کے بعد اس بچے کی اللہ تعالی حفاظت نہیں کر سکتا ہے, پرورش نہیں کر سکتا ہے, اس بچے کو ٹائر اور بھو سے بچا نہیں سکتا ہے؟ کون سا عقیدہ تمہارا ہے, کیسا ایمان تمہارا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, اتنا کمزور ایمان رکھو گے تو اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ جاؤ مزاروں پہ نظر دوڑاؤ, مزاروں پہ آپ کو بھیڑ نظر آئے گی. اب بمبئی چلے جاؤ, دلی چلے جاؤ, اجمیر شریف چلے جاؤ, اور کون کون شریف جس کو تم نے شریف کا درجہ دیا ہے ان جگہوں پہ جاؤ, آپ کو بھیڑ نظر آئے گی. میرے بھائیوں یہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ کچھ نہیں دے سکتے, یہ سارے کے سارے فقیر ہیں, یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے. تمہاری پکار کو کیا سنیں گے؟ یہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے ہیں. ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے, اتنا بھی نہیں جانتے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون,
यमूतून, इसे इतना भी मालूम नहीं है दोबारा इनको कब जीवित किया जाएगा, दोबारा कब जिंदा किया जाएगा, अपने अपने कब्रों से दोबारा कब उठाए जाएंगे, इनको इतना भी पता नहीं है। जिन कब्रों वालों को तुम पुकार रहे हो, तुम्हारी पुकार कयामत की सुबह तक नहीं सुन सकते। वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, कयामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते हैं। एक दिन, दो दिन, 4 दिन नहीं, कयामत तक तुम्हारी पुकार को सुन नहीं सकते। सुन रहे? आज देखिए मुसलमानों को यही था, है ना, ये हालात तो है, आप देख रहे हैं। कलकत्ता चले जाइए, बड़े बड़े ढोंग बाबा आपको मिलेंगे, हाँ, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले, आपको मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। इसी झारखंड में ऐसे बाबा आपको मिलेंगे। ये मुसलमानों की बाबा हैं। गौर करो मेरे भाइयों, तौहीद है ही नहीं, सिर्फ नाम के मुसलमान बने बैठे और कहते हैं अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है। अल्लाह की मदद आएगी तो आएगी कैसे? तौहीद तुम्हारे यहां बाकी नहीं है। तौहीद अपने यहां जिंदा करो, अकीदा मजबूत कर। छोटा सा बच्चा हो, उस बच्चे को तुम अल्लाह का पावर बताओ, उस बच्चे को अल्लाह के बारे में बताओ। छोटा सा बच्चा अल्लाह का पावर बताएगा, भूत का पावर बताता है, डायन और भूत का पावर बताया जाता है। उधर मत जाना, भूत खा लेगा, उधर मत जाना, डायन लग जाए। है? भूत और डायन क्या कर सकते? कुछ नहीं, पढ़ के निकल। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़, आयतल कुर्सी पढ़, फला सूरतें पढ़ लिया कर। इन डायन की तमाम ताकतें बेकार हो जाएंगी। ये सिखाओगे नहीं? मत जाना बेटा, उधर मत जाना, भूत लग जाएगा। ये तुमने नहीं किया है, अपने बच्चों के दिलों के अंदर तुमने अल्लाह का अकीदा तुमने कमजोर तुमने किया है। नबी अकरम की जिंदगी देखो, एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल 11 साल का बच्चा है, नबी अकरम के साथ सफर कर रहा है। नबी अकरम ने उस बच्चे को बड़े प्यार से समझाया था और बताया था और अकीदा बताया था। इदा सालता फस्सलिल्लाह, जब सवाल करना तो सिर्फ अल्लाह से करना। वइदस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम मदद तलब करना तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करना। ये अकीदा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह छोटे से बच्चे को बता रहे हैं, एक छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, हमारे मुसलमानों के अंदर अकीदा की कमजोरी है, अकीदा मजबूत नहीं है, अकीदा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। मेरे भाइयों अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो। यंसुरुकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम्हारे ऊपर कोई गलबा नहीं हासिल कर सकता है। अल्लाह तुम्हारी मदद करने लगे और अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ सकती। वयहज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो दुनिया की तमाम ताकतें मिल करके वयहज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, तो अल्लाह के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे, कौन है जो तुम्हें सपोर्ट करे, कौन है जो तुम्हें परेशानियों से हटाए, परेशानियों से नजात दे, कौन है? वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, फरमाया मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह अगर मदद करे तो कौन है जो तुम्हारे ऊपर गलबा पा जाए? कोई है? कोई नहीं है। अरे अल्लाह जिसकी मदद कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ नहीं कर सकती है। कुरान की आयतें वाकयात मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकया ही को आप उठा लीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे कितने लोग लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश किस तरीके से की गई। उठाइए सूरह अंबिया को और वाकया को पढ़िए, आपको मालूम चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मारने के लिए और उसको जलाने के लिए पूरी कौम मिल गई और पूरी कौम ने मिलकर के चंदा किया और आग लगाई और आग को शोला दिया गया, बहुत ही ज्यादा उसको कई दिनों तक जलाया गया और उसी आग में फेंकने के लिए मशीन का इस्तेमाल हुआ और मशीन में डाल करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला गया, लेकिन अल्लाह
کہتا میرے بندو ہم تمہاری مدد کریں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. انا لننصر ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے اور کرتے رہیں گے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا اور جن لوگوں نے ایمان لایا دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم اس کی مدد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا, ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. اب یہ دیکھیے کھوپڑی دماغ میں بات باہر ہے, دماغ میں دیکھیے سمجھنے والی بات ہے. آگ کا کام ہے جلانا, آگ کا کام ہے جلانا. وہ کسی کو نہیں سمجھتی کون کتنا بڑا کیسا انسان ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, آگ میں ڈالیے تو جل جائیے گا. لیکن اللہ کی آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا, آگ کے اندر ڈالا گیا. اللہ کا حکم ہوا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا اے آگ, قُلْنَا يَا نَارُ اے آگ. اب بتائیے آگ کو کہا جا رہا ہے, اس کا مطلب آگ بھی اللہ کی آواز کو سن رہی ہے. اے آگ کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم, میرے بندے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا, ٹھنڈ بن جا. اے آگ تو اپنا پاور ابراہیم کے اوپر مت دکھا. اے آگ ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلنا چاہیے. پوری قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی لیکن ابراہیم علیہ السلام بالکل نہ جلے. قرآن کی آیت کو تو یقین ہے نا, نہیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اسی آگ سے نکلے, لوگوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا. ایمان ہی کا تو جذبہ تھا, ایمان تو اتنا مضبوط تھا ابراہیم علیہ السلام کا. جب آزمایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے آزمائش میں. کتنی آزمائشیں ہوئی آپ نے سنا ہوگا مولویوں سے, علماء سے اور خطبہ سے. ابراہیم علیہ السلام کو کیسی کیسی جگہوں میں آزمایا گیا. آج ہمیں ایک آزمائش ہوتی ہے تو ختم, ہم ایک آزمائش میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کی. پتہ یہ چلا اللہ اگر کسی کی مدد کرے دنیا کی ساری طاقتیں اسے کچھ نہیں کر سکتی ہے, ساری طاقتیں اس کا ایک بھی بال بگاڑ نہیں سکتی, ایک بھی بال کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اگر اللہ کسی بندے کی حفاظت کر لے دنیا کی ساری طاقتیں بیکار. دین کیا کرے, بہت کیا کرے, کچھ نہیں. اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے. لیکن آج اللہ پر توکل نہیں, اللہ پر بھروسہ نہیں. میرے بھائیو اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ کرو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. روزی روٹی ہے, ہم نے دکان کھولا, اب دکان کو کھول کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کسٹمر رہا ہے, سامان ہمارا لے رہا ہے, پروفٹ ہمیں مل رہا ہے. آذان کی آواز ہماری کان سے آ رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کسٹمر ہے, بعد میں نماز پڑھ لیں گے. کسٹمر کو ہم نے سامان دینے کے لیے ہم نے نماز میں تاخیر پیدا کر دی. ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے. ہمیں اللہ سے زیادہ بھروسہ کسٹمر پہ ہے. یہ عقیدہ کمزور ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. جاؤ سعودی عربیہ کے اندر آپ جاؤ, آذان کی آواز مسجد کے اندر ہوتی ہے, حرم شریف کے اندر جب آذان دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے مدینہ میں دیکھا آذان کی آواز سننے کے بعد لوگوں نے کسٹمر کو بھگا دیا. آذان کے بعد اب ہم تمہیں کوئی سامان نہیں دے سکتے, نماز پڑھ لو.
اس کے بعد آنا ہم تمہیں سامان دے دیں گے، لیکن نماز پڑھنے پڑے بغیر، آذان سننے کے بعد ہم کوئی سامان تمہیں دے نہیں سکتے۔ لین دین کا معاملہ ہو چکا ہے، کسٹمر نے سامان پسند کر لیا ہے اور دینے والے نے بھی پیسہ بتا دیا ہے۔ آذان کی آواز آئی، کسٹمر سے کہا اپنا سامان یہیں رکھو، جاؤ نماز پڑھو، پھر آنا، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سامان دے دیں گے، پیسہ لے لیں گے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے مسلمانوں کے حالات، دکان چھوڑ سکتے ہیں؟ دکان چھوڑیے، میچ چل رہا ہے، کرکٹ میچ، آئی پی ایل اب رمضان میں پھر چالو ہو رہا ہے۔ کسی نے بتایا ولی صاحب اتنے تاریخ سے آئی پی ایل چالو ہو رہا ہے؟ میں کہا بس تراویح کی نماز گول، دن بھر صرف اسی کے اوپر میچ میں فکسنگ لگے گا، یہ اتنا رن ماریں گے، یہ اتنا رن ماریں گے، اتنا یہ کریں گے، یہ اتنا کریں گے، حرام کا مال کمانے کے لیے روزہ بھی برباد کر لیں گے۔ دیکھیے مسلمانوں کے حالات، تراویح کی نماز چل رہی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور آنکھیں لگایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے اس سے بڑھ کر کے گدھا ہے ہی نہیں۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ۔ ہمارے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے، اللہ کی مدد آئے گی تو آئے گی کیسے؟ اللہ مدد کرتا ہے اور اس سے پہلے کیا اور اب بھی کرے گا، اور آنے والے قیامت تک اللہ مدد اپنے بندوں کی کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے پہ سچا ہے، لیکن اللہ کا ایک شرط ہے، ان کنتم مومنین، مومن تو بنو۔ اللہ کہتا میرے بندو، تم سمجھتے ہو کہ تم اتنی آسانی کے ساتھ تم جنت میں چل جاؤ گے؟ اتنی آسانی کے ساتھ ہم تمہاری دعاؤں کو سن لیں گے؟ ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہیں فتنے میں نہیں ڈالیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے؟ اے میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے تاکہ پتہ چلے کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، کون عقیدے میں مضبوط ہے اور کون عقیدے میں کمزور ہے، کون اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، کون اللہ کے اوپر توکل نہیں کرتا ہے۔ ہم جب تک یہ آزما نہیں لیں گے تب تک ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ آزمائش اللہ کی طرف ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کبھی بیٹا دے کر کے تو، کبھی بیٹیاں دے کر کے تو، کبھی باج رکھ کر کے، کبھی دولت دے کر کے، کبھی امیر اور کبھی غریب بنا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کے اوپر کتنا توکل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ اللہ کہتا میرے بندوں میرے اوپر اگر توکل ہی کرنا ہے تو توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، چرندوں سے سیکھو۔ یہ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلا کرتے ہیں اور رات میں اللہ تعالیٰ ان کو پورا پیٹ بھر کر کے اور ان کو شکم سیر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے گھونسلے میں اس کو پہنچاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے کر کے آتا ہے۔ یہ چرند پرند اللہ کے اوپر اتنا توکل کیا کرتے ہیں۔ آئی میرے بندو تم بھی چرندوں اور پرندوں کی طرح میرے اوپر تم توکل کرو۔ آئی میرے بندو ہم تمہیں روزی دیں گے، ہم تمہیں روزی روٹی دیں گے، ہم تمہاری حفاظت کیا کریں گے، ہم تمہاری دعا سنیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میرے بھائیو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے، ہم اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے مومنین کے ساتھ، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں حکمراں بنائیں گے، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو بادشاہ بنا رکھا ہے۔ جیسے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت لگ بھگ 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، 800 سال یا 900 سال تک مسلمانوں نے اسی سرزمین ہند کے اندر حکومت کی ہے۔ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی، اللہ کی مدد نہیں کی۔ اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حکومت آئی تو آدمی اپنے آپ میں ایسی اس طریقے سے انجوائے کرنا شروع کیا
بہت سے بادشاہوں کے بارے میں آپ سنے ہوں گے، ایک ایک بادشاہ لڑکیوں کا اتنا بڑا رسیا بن گیا تھا، ایک ایک جیسے سیڑھیوں میں وہ چلا کرتا تھا تو ہر سیڑھی میں ایک جوان لڑکی کو رکھا کرتا تھا۔ اس طرف میں جانا نہیں چاہ رہا، واقعات آپ سمجھیں گے میرے بھائی۔ دیکھیے اللہ حکومت کیسے لیتا ہے، ایک ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جس نے ہر سیڑھی کے اوپر ایک ایک جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو رکھ کر کے اس کے ساتھ کس کر کے آگے بڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں اتنا غلط کام کرنے والے کو حکومت اللہ تعالیٰ کیسے دے سکتا ہے؟ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ نہ انصافی کرنے والے کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ اور اپنے آپ کو اللہ سمجھنے والے کو حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ ایسے بھی بادشاہ گزرا جس نے کہا تھا کہ مجھ کو سلام کرنا ہے تو جھک کر کے سلام کرو، ایسی بھی بادشاہ گزرا ہے۔ غور کرو، سلام کا طریقہ اس نے بدل دیا۔ میرے بھائیوں حکومت آئی، سلطنت آئی تو تم اپنے آپ کو بھول گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں نہیں، حکومتیں تمہیں ملیں گی، سلطنتیں ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، مومن تو بنو، اسلام والے تو بنو، ایمان والے تو بنو۔ چلو تو لگنا چاہیے مسلمان چل رہا ہے، کھاؤ تو لگے مسلمان کھا رہا ہے، پیو تو لگے مسلمان پی رہا ہے، شادی بیاہ کرو تو لگے مسلمان شادی بیاہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے اپنے علاقے کے اندر شادی بیاہ لگتا ہے مسلمان کر رہا ہے، غیروں کا طریقہ اپنایا ہوا ہے، نہ کھانے کا ڈھنگ، نہ پینے کا ڈھنگ، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کچھ نہ بیٹھنے کا، نہ چلنے کا، کچھ نہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کے یہاں اسلام کا دور دور تک کا کوئی وابستہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ حالات ہو چکے ہیں، اور آج کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی کب؟ جب تم مومن بنو، اور ایسا مومن کہ آپ چند پیسوں میں اپنے آپ کو مت بیچو۔ جب ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو جس نے پیسہ دیا اسی کے پیچھے مسلمان بھاگ گیا۔ میرے بھائیوں اپنے ایمان کا سودا مت کر، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ سمجھ میں تمہیں آج نہیں آ رہی ہے، کل سمجھ میں قیامت کے دن تمہیں آئے گی۔ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ زمین و آسمان کے برابر ہم آپ کو سونا دے رہے ہیں، اللہ اس کو عطا کر دے، اور اللہ سے کہے گا اللہ یہ سارے خزانے تو لے لے آسمان و زمین کے برابر، لیکن مجھے جہنم سے بچا۔ اللہ کہے گا نہیں، اگر جہنم سے بچنا ہے تو ایمان کی سرٹیفکیٹ لے کر کے آؤ، ایمان کی دولت لے کر کے آؤ۔ آج تو ہمیں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ میرے بھائیوں آپ پچھلے واقعات کو اٹھائیں گے تو ایمان کو بچانے کے لیے عورتوں نے اپنے بچے کے ساتھ کھولتے ہوئے گرم تیل کے اندر کودنا اور اس کے اندر ڈوبنا اور اپنے آپ کو جلانا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ یہ واقعات بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے آج۔ ان کنتم مومنین، مومن بن جاؤ۔ مصیبت آئے تو اللہ سے فریاد طلب کرو، عزت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، مصیبت آئے تو صبر کرو، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرو۔ ہاں اسلام کے اندر بھی توحید بتایا گیا تو غیروں کے اندر بھی توحید موجود ہے۔ یا چتیو یومما نستسما دے بسوری ریشا، اسی سے مانگو۔ یا چتیو یومما نستسما دے بسوری ریشا، اسی ایک بھگوان سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا ذرہ برابر تمہیں کوئی دینے والا نہیں ہے، ذرہ برابر تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہے، ذرہ برابر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائی جو توحید اسلام کے اندر بھی موجود، توحید غیر مسلم کے دھرموں کے اندر بھی موجود ہے، لیکن آج لوگوں نے توحید کے ساتھ ملاوٹ کر لیا ہے، شرک کو ملا لیا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا سارا کام کر لو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن نہیں میرے بندو، اگر توحید کے اندر تم نے گڑبڑی کی تو اے میرے بندو یاد رکھنا جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، جنت
جنت کی خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ ان کو تلتا لیتا, اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے, بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے, اے میرے صحابہ اپنے آپ کو قتل کرا لینا, اپنے آپ کو جلا لینا, اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا, لیکن نہ میرے صحابہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا. توحید سمجھیے آپ. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب ہم مومن بنیں گے. ہم مومن ہیں؟ ہے ہی نہیں. ایک مومن ہو گیا. اب دیکھیے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ مومنین کے ساتھ اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ. مومنین کے ساتھ, مومنین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے, ہم تمہیں حکمرانی دیں گے, ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے, ہم تمہیں بادشاہ دیں گے. مومن تو بنو, ایمان تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, رات صبح کرو تو شام کا بھروسہ مت کرو, لیکن پھر بھی تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ مجھے کل ضرور کھلائے گا پلائے گا, اور حرام روزی کی طرف تمہارے قدم نہیں بڑھنے چاہیے. آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر دیکھیے, آج مسلمان لڑکا حرام خوری کے اندر مبتلا ہو گیا ہے. رزق حلال کے چکر میں نہیں بلکہ رزق حرام کے چکر میں پڑا ہوا ہے. سوچتا ہے کتنا جلدی کروڑ پتی بن جاؤں, کتنا جلدی لکھ پتی بن جاؤں. آئی پیسے کے دل ڈالو, آئی پیسے کے لالچیو, یہ پیسہ تمہیں ذرہ برابر کام نہیں دے گا. اللہ کا جب عذاب آئے گا تو یہ پیسہ تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. آپ نے کئی لوگوں کا واقعات آپ نے سنا ہوگا, دولتوں کا انبار, پیسے اتنا زیادہ کہ کئی کئی اٹیچیوں میں لے کر کے وہ جاتا ہے میڈیکل میں, ہاسپٹل میں, اور ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر میرا علاج تو کر دو. ڈاکٹر نے اس کو چیک اپ کیا اور ڈاکٹر نے بتایا تمہارا علاج امپاسبل ہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اے ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ہو سکتا ہے, میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے, میرے پاس تو اتنی دولت ہے. اے ڈاکٹر کتنا پیسہ لینا ہے لے لو, مجھے تم اس پریشانی سے دور کرو. ڈاکٹر کہتا ہے I'm sorry, ہم تمہیں بچا نہیں سکتے کیونکہ کینسر کا لاسٹ اسٹیج ہے, اب تم بچ نہیں سکتے ہو. وہ آدمی, اتنا دولت مند آدمی, پیسے کو آسمان میں پھینکتا ہے اور کہتا ہائے رے ایسی دولت, ہائے رے ایسا پیسہ, ہائے رے ایسی طاقت, اور ہائے رے ایسا خزانہ, ہائے رے ایسا پیسہ کس کام کا جو ہماری صحت دے نہیں سکتا ہے, جو ہمیں موت سے بچا نہیں سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی وجہ سے رزق حلال کمانے کی کوشش کرو, اللہ پہ توکل کرو, بھروسہ کرو اللہ کی ذات کے اوپر, اللہ کے اوپر عقیدہ رکھو تو مومن بنو. اور دوسرا کام تمہیں کیا کرنا ہے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کرو, نیک عمل کرو. نیک عمل کرنے والوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آج ہمارے یہاں نیک عمل ہے؟ نیک عمل کہاں آپ کو ملے گا؟ سب دکھاوا ہے, ریاکاری ہے. اعلان کیا, جتنا اعلان جب تک نہ ہو میرے بھائیوں, ریاکاری کے طور پر اگر کوئی کام ہو رہا, فوٹو کھینچا جا رہا ہے, کسی غریب کو پیسہ دیا جا رہا, فوٹو کھینچا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے, حق کو سب سے بڑا سخی سمجھے, سب سے بڑا دینے والا سمجھے, سب سے بڑا امیر سمجھے, یہ ریاکاری اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. نماز جیسی عبادت بھی اگر تم کرو اور نماز جیسی عبادت کے اندر اگر ریاکاری تب بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. من صلی یرائی فقد اشرک, فرمائے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا, دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک, اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے بھی شرک کیا. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کرو, عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے, عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے, ریاکاری ہے, اور وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسپٹ نہیں ہے, اللہ کے یہاں ریجیکٹ مانی جاتی ہے. اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتا ہے جس عبادت کے اندر خلوص نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, جس کے اندر دکھاوا ہے. اسی وجہ سے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے. کسی بھی عبادت کے لیے, کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرطوں کا پانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایمان والا ہو. غیر مسلم کتنوں بھی عبادت کر لے, اس کی عبادت تھوڑی قابل قبول ہوتی ہے. دنیا میں اس کا بدلہ مل جاتا, مرنے کے بعد تھوڑی کچھ ملے گا. غیر مسلم بھائی پانی وغیرہ نہیں پلاتے ہیں,
गर्मी के महीने में आप देखिए स्टेशनों के अंदर गैर मुस्लिम हजरात भी पानी पिलाते हैं, ठंड के महीने में वो भी कंबल बांटते हैं। ये इबादत, ये नेकी का काम नहीं है। लेकिन क्या इसका सवाब मरने के बाद उसको मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ईमान नहीं लाया है, इस वजह से। तो किसी भी इबादत के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है कबूलियत के लिए। कौन सा? पहला, ईमान का होना, ईमान जरूरी है। दूसरा, उस इबादत की कबूलियत के लिए, उस नेकी की कबूलियत के लिए, उस अमल की कबूलियत के लिए दूसरा शर्त है इखलास, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। आप चंदा 1-1 लाख रुपया दे दीजिए, 2-2, 10-10 लाख दे दीजिए, लेकिन अल्लाह के लिए नहीं दे रहे हो, दुनिया में तो बड़े माने जाओगे, मरने के बाद कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस वजह से जितना भी दीजिए अल्लाह के लिए दीजिए, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए। ठीक है, मदरसों की हिफाजत करना बहुत बड़ी बात है, मदरसों को दान पान करना बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों, लेकिन इखलास पैदा कीजिए। इखलास नहीं है तो काम खत्म। और तीसरा शर्त है वो काम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे हो। नबी के तरीके पे अगर ना हो नमाज जैसी इबादत, तो वो नमाज भी काबिल कबूल नहीं, रिजेक्ट हो जाएगी। इस वजह से फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी मुसल्ली, नमाज पढ़ो तो वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए पाया है, नमाज पढ़ते हुए देखा है। अब नमाज जोहर की नमाज 4 रकात है, नमाज ही तो है, मौलवी साहब मुझे कहीं जाना ही नहीं है, अब 4 रकात की जगह 6 रकात नमाज पढ़ लो। मेरे भाइयों, वो नमाज आपकी रिजेक्ट मानी जाएगी, क्योंकि उस नमाज के ऊपर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोहर नहीं है। नबी की मोहर ना हो तो मेरे भाइयों वो इबादत भी काबिल कबूल ना होगी। इस वजह से अमल साले के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है, ईमान का होना, इसी तरीके से इखलास का होना, और इसी तरीके से नबी अकरम के तरीके पे होना जरूरी है। तो ईमान और अमल साले, तब अल्लाह की मदद आएगी। नंबर 3, कैसे अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद आएगी, अब मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि शेख आ चुके हैं, उनको जाना भी है, मुझे मालूम है शेख को बहुत दूर का सफर करना है। मेरे भाइयों, आखिरी बात मैं ये बता रहा हूं, अल्लाह की मदद आएगी तो कैसे आएगी? हम अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम फला गालिब लकुम, अल्लाह कहता मेरे बंदो अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब बरहेट के लोगों सोचने लगे कि मेरे भाई, ए मौलवी साहब क्या बात कर रहे हो, अल्लाह की मदद हम क्या करें, हम तो खुद लकीर फकीर हैं, हम क्या अल्लाह की मदद करेंगे? अल्लाह कहता नहीं, मेरी मदद करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। मतलब ये हुआ, तुम जिस तरीके से इस्लाम को मजबूत करोगे, इस्लाम के किले को मजबूत करोगे, जैसे अभी मदरसे को मजबूत करना तो तुम्हें चंदा देना पड़ेगा, दान प्रदान करना पड़ेगा। ये इस्लाम के किले हैं, इस्लाम के किले हैं, इन किलों को जितना तुम मजबूत करोगे, यानी तुम अल्लाह की मदद करोगे। ये दीन की मदद करना गोया कि अल्लाह की मदद करना है। फरमाया अगर तुम मेरी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कितने लोग हैं जो मस्जिदों में और मदरसों में पैसा तक नहीं देते हैं, मेरे भाइयों, दीन के लिए अपने पैसा खर्च नहीं करते हैं। मेरे भाई तसव्वुर करो और अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह उसकी मदद कैसे करे? अल्लाह तुम्हारी मदद उसी वक्त करेगा जब तुम अल्लाह की मदद करोगे। मेरे भाइयों, हाँ जरूरत इस बात की है, अगर अल्लाह की मदद चाहते हो तो अल्लाह की मदद किया करो। जितनी ताकत है, जरूरी नहीं है कि आप अपने घर का पूरा बोरिया बिस्तरा से उठा करके ला करके दे दो, जितनी ताकत है उतना तो कम से कम उतनी मदद तो करो, उतना तो कर सकते हो। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, आज के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा कठिन आज के दौर में मस्जिद को आबाद रखना, मस्जिद के इमामों को तनख्वाह देना है, मदरसों को चलाना आज के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया है। पूछिए आप मदरसे में चलाने वाले मदरसे के सिक्योरिटी से पूछिए, हाँ यहां तो बहुत चंदा होता, अल्लाह का शुक्र है, और दूसरे मदरसों को देखिए आप हालात, कितने मदरसों को आप देखिए कर्जदार पाएंगे मेरे भाइयों, चला रहे, चंदा देने वाला नहीं, सब मौलवियों को वैसे ही, सबको वैसे ही समझा हुआ है। मेरे भाइयों नहीं, सारे मौलवियों को एक पल्ले में मत रखो,
हर उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है, इसी तरीके तमाम उलमा एक तरह नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह ये बरहेक का मदरसा भी ऐसी है। अल्लाह का शुक्र है कितने सालों से, अभी 100 साल प्रोग्राम पिछले साल हुआ ना, 100 साल से उलमा की कुर्बानियां, मेरे भाई यूं ही ये कुर्बानियां नहीं दे रहे हैं। मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि आज के दौर में मस्जिदों को मजबूत रखा जाए, मदरसों को मजबूत रखा जाए। इस्लाम के ये किले हैं, इनसे उलमा निकलते हैं और इनसे दाई निकलते हैं जिससे दीन का काम होता है। यानी आप मदरसों को मजबूत करेंगे तो उलमा निकलेंगे और उलमा पढ़ करके फिर दावत और तबलीग का काम करेंगे, यानी अल्लाह की दीन की मदद होगी, तब अल्लाह आपकी मदद करेगा। मेरे भाइयों ये करने की जरूरत है। मस्जिदों की तनख्वाह देखिए इमामों की, आपको पता चलेगा मस्जिदों के अंदर मौलवियों की तनख्वाह 6,000, 7,000, 8,000, 10,000। मेरे भाइयों कैसे उसका घर चल सकता है? जब मौलवियों का खून चूसोगे तो तू सुकून के साथ कैसे रहेगा? मेरे भाइयों जरूरत इस बात की है कि मस्जिदों को मजबूत किया जाए, यानी मस्जिद के अंदर जो इमाम है, जो आपके उलमा है, जो नबियों के वारिस हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत करो, उनकी इज्जत करो। मेरे भाइयों वो नबियों के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया हैं, इनकी हिफाजत जरूरी है। आज के दौर में सबसे कीमती सरमाया ये उलमा है, इनकी हिफाजत कर लो, वरना 10 साल के बाद आपको एक मौलवी नजर नहीं आएगा, निकाह पढ़ाने वाला आपको मौलवी नहीं मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला आपको उलमा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको हकीर समझा है, उसको आपने जलील किया है, उसको रुस्वा किया है। आज आदमी अपने बच्चे को गलत जगहों पे भेज देते, मौलवी साहब हम अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाएंगे। ये तुमने बनाया है। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजों के अंदर चेंजिंग करो, तब्दीली करो, तब अल्लाह की मदद आएगी। मेरे भाइयों ये 1 घंटे की चंद अहम बातें मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताएगा अल्लाह, अल्लाह कहने वाले को भी सुनने वाले को भी अल्लाह सबको अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, जिस तरीके से ईमान लाना चाहिए वैसा ईमान लाने की तौफीक अता फरमा, अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा, रियाकारी से बचा, खुलूस अता फरमा, और इसी तरीके से हमें दीन की मदद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।